نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمتي السلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اللہ رب العزت ہمارے خالق و مالک ہیں. اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا فرمایا اور اتنی نعمتیں ہم پر نچھاور فرمائیں جنہیں گن سکنا بھی ایک انسان کے احاطہ قدرت سے باہر. اس لیے اللہ رب العزت کا حق بندوں پر سب سے بڑا اور سب سے مقدم حق ہے. محبت کا سب سے بڑا حق بھی اللہ رب العزت کا ہے کہ انسان کی زندگی کی سب سے بڑی محبت اللہ رب العزت کے ساتھ ہونی چاہیے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. اطاعت کا سب سے بڑا حق بھی اللہ رب العزت کا ہے کہ سب سے زیادہ اطاعت انسان پر اللہ رب العزت کی لازم ہے. اللہ رب العزت کے حکم کے مقابلے میں کسی بھی دوسرے فرد کی اطاعت کرنا حرام کر دیا گیا. یہ اللہ رب العزت کا حق. اور عبادت تو ساری کی ساری اللہ رب العزت ہی کا خالص حق ہے. ایاک نعبد، ہم صرف اور صرف اللہ رب العزت ہی کی عبادت کرتے ہیں. کسی اور کی عبادت ذرہ برابر بھی کوئی عبادت کا شائبہ کسی عمل میں کسی انسان کے کسی بھی دوسری مخلوق کے لیے آ گیا، بس وہ انسان دائرہ ایمان سے اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق سے نکل گیا، ٹوٹ گیا. تو ان سب چیزوں میں سب سے مقدم حق اللہ رب العزت کا ہے. اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انسانوں پر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو بھی لازم فرما دیا. اور ایسا لازم و ملزوم بنا دیا کہ ایک انسان اب اگر اللہ رب العزت سے تعلق کا دعویٰ کرے، خواہ وہ دعویٰ محبت کی لائن سے ہو کہ ایک دعویٰ کرے کہ اسے اللہ رب العزت سے محبت، خواہ وہ دعویٰ اطاعت کا ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں اللہ رب العزت کی اطاعت کر رہا ہوں، خواہ وہ دعویٰ عبادت کا ہے، ایاک نعبد کہا کہ خالصتاً صرف اور صرف اللہ رب العزت کی عبادت کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے کے بغیر ان میں سے کوئی تعلق بھی ثابت نہیں ہوتا اور سچا نہیں ہوتا. محبت کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کی نشانی کے طور پر کیا مقرر فرما دیا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو نبی کی اطاعت کر کے دکھائیں. یہ دعویٰ اللہ کے ہاں بھی سچا مانا جائے. ایک بندہ یہ دعویٰ لے کے کہ یا اللہ میں آپ سے محبت کرتا تھا، میں یہ محبت لے کے آؤں جو ایمان کے لوازم میں سے، تو اس کی محبت کے دعوے کو کس صورت میں تسلیم کیا جائے گا؟ اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی یا نہیں کی؟ آپ کی فرما برداری کی یا نہیں کی؟ اللہ رب العزت پر ایمان کی بات ہو کہ کامل ایمان ہے اللہ رب العزت پر، اور اس کامل ایمان کا دعویٰ لے کے اللہ رب العزت کے حضور پیش ہونا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں لا یؤمن احدکم، کوئی آدمی بھی کامل ایمان والا
قابل قبول ایمان والا اور قابل انعام ایمان والا اللہ رب العزت کے یہاں قرار ہی نہیں پا سکتا جب تک کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری مخلوقات سے زیادہ محبوب نہ جانے۔ اور اللہ رب العزت کی عبادت کر رہا ہے، ایک آدمی دعویٰ کر رہا ہے کہ اللہ رب العزت کی عبادت کر رہا ہے، اللہ رب العزت کی اطاعت کر رہا ہے، وہ جب تک وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عبادت نہیں کرتا، خواہ کتنا بھی اللہ رب العزت کے سامنے جھکا رہے، اس کی کمر تختہ ہو جائے، اللہ رب العزت کے سامنے بیٹھ کر اور جو ہے ریاضت کر کے اور محنت کر کے، لیکن اگر اس کی عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو میں کہ کپڑے کی طرح لپیٹ کر منہ پر مار دیجئے، واپس کر دیجئے۔ تو بندے کا کسی قسم کا بھی تعلق اللہ رب العزت کی ذات سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے کے بغیر جڑ جائے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے کے بغیر قابل قبول ہو جائے، اللہ رب العزت کے ہاں مقبول ہو جائے، کچھ انعام کا مستحق ہو جائے، تو میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے حق مقرر کرنا، احب اللہ لما یغدوکم من نعمہ، اللہ رب العزت سے محبت کرو کیونکہ اللہ رب العزت نعمتیں فرماتے ہیں، نعمتیں، اتنی نعمتیں کہ شکر ادا کرنا، ان کا حق ادا کر لینا، یہ کہاں انسان کے احاطہ قدرت میں ہوتا۔ فرمایا تم گننا بھی چاہو صرف اتنا اللہ رب العزت لازم فرما دیتے کہ ہماری نعمتوں کا حق یہ کہ بس ان نعمتوں کو گن کے دکھا دو، شمار کر لو کہ یا اللہ اتنی نعمتیں آپ کی ہیں، تمہاری عمر گزر جائے تم یہ کام بھی نہیں کر سکتے، ہرگز تم اس کو گن نہیں سکتے، اتنی نعمت ہے۔ میں اللہ رب العزت کا ان نعمتوں کی وجہ سے حق ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرو۔ اب انسان کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہے، ذکر کرتا ہے، اللہ رب العزت کو یاد کرتا ہے۔ انسان کو اللہ رب العزت سے محبت ہے، وہ اللہ رب العزت کے ذکر میں محو ہوتا ہے، لذت لیتا ہے اللہ رب العزت کو یاد کر کے۔ جس قدر محبت انسان کے اندر بڑھتی چلی جائے گی اللہ رب العزت کی، اس کی سب سے بڑی نشانی کیا ہوگی کہ اللہ رب العزت کو یاد بہت زیادہ کرے گا۔ اس لیے کہ محبت کا سب سے پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے محبوب کو فراموش نہیں کر سکتا، بھول نہیں سکتا۔ وہ صرف اس کی زبان پر نہیں بلکہ محبوب کا خیال اس کے حواس پر چھا جاتا ہے، اور وہ خیال ایسی چیز بن جاتا ہے جسے لانا نہیں پڑتا۔ انسان اپنے اوپر طاری کرنے کی کوشش کرے، سوچے کہ میں ابھی اپنے محبوب کو یاد کر رہا ہوں، نہیں، جب ایسا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ محبت ناقص، کچی ہے، خام ہے، ابھی پختہ نہیں ہوئی۔ جب محبت ہو جائے تو محبوب کو یاد نہیں کرنا پڑتا، محبوب یاد بن جاتا ہے۔ تو جس قدر اللہ رب العزت سے ایک محبت ایک انسان کے دل میں بڑھتی چلی جائے گی کہ ایمان کے کمال کو، ایمان کے مدارج کو طے کر رہا ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ رب العزت کی محبت اس کے دل میں پیدا ہو رہی ہے، تو علامت کیا ہوگی کہ اللہ رب العزت کو یاد بہت کرے، بہت زیادہ یاد کرے۔ تو ایسے ہی دیکھو اللہ رب العزت نے اگلی محبت کیا لازم فرمانی ہے، میں وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ۔ دوسرا لازم یہ ہے کہ مجھ سے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ان سے محبت کرو، اس لیے کہ اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرماتے۔ ایک معنی اس کا یہ ہے احبونی بحب اللہ کا، تو میں مجھ سے محبت کرو کیونکہ میں اللہ کا محبوب ہوں۔ تو جو چیز تمہارے محبوب اللہ رب العزت کے یہاں پسندیدہ ہے، جس سے تمہارے رب کو محبت ہے، تم رب سے محبت کا دعویٰ کرو اور اس چیز سے پیار نہ کرو جس سے تمہارا رب پیار کرتا ہے، تمہارا دعویٰ محبت جھوٹا ہو جائے گا۔ تم رب سے محبت کا دعویٰ کرو اور اس چیز کو پسند نہ کرو، اس چیز پر فریفتہ نہ ہو، تمہیں اس چیز سے عشق نہ ہو جس سے تمہارا خالق و مالک پیار کرتا ہے، تمہارا یہ دعویٰ رد کر دیا جائے گا۔ میں احبونی بحب اللہ، اللہ تعالیٰ چونکہ مجھ سے محبت فرماتے اس لیے تم مجھ سے محبت کرو۔ اور دوسرا معنی اس کا یہ کیا، تھوڑا سا ہی فرق ہے اعتبار کا، میں احبونی بحب اللہ، تم پہلی محبت کیا ہے، اللہ رب العزت کی نعمتوں کا حق ہے کہ تم اللہ رب العزت سے محبت کرو، اور مجھ سے محبت کرو اس لیے کہ اللہ رب العزت کی محبت موقوف ہے اس پر۔
کہ خود قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کیا فرما دیا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے نبی سارا ایک عام اعلان فرما دیجئے کہ جو اللہ سے محبت کا دعوے دار ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرے۔ اتباع محبت کے بغیر ہوتا نہیں۔ تو فرمایا کہ مجھ سے محبت کرو، اس لیے کہ میری محبت نشانی ہے کہ تمہیں اللہ سے محبت ہے یا نہیں ہے۔ یہ بات کہ تمہیں اللہ سے محبت ہے ثابت کیا چیز کرے گی؟ کہ تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو۔ تو میری محبت فرمایا شرط ہے اللہ کی محبت کی، میری محبت لازم ہے اللہ رب العزت کی محبت کے ساتھ، میری محبت اللہ رب العزت کے ساتھ تمہاری محبت کی سچائی کی نشانی اور دلیل ہے، اس لیے تم مجھ سے محبت کرو۔ دلیل کے طور پر اس کو ذکر فرما۔ تو اب جیسے اللہ رب العزت کی محبت کی میں نے آپ کو عرض کیا کہ سب سے بڑی علامت کیا ہے کہ انسان اللہ رب العزت کو یاد کتنا کرتا ہے۔ اب جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو اس کے حق میں بھی یہی نشانی ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کتنا کرتا ہے۔ آپ کو کتنا زبان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس کے کتنی بار آتا ہے؟ ایک محبت زبان کی ہے، اللہ رب العزت نے اس کو بھی لازم کرنا ہے کہ اللہ کو زبان سے یاد کرو۔ ایک محبت عمل کی ہے، جو اصل محبت ہے کہ اللہ رب العزت کی مان کر بھی دکھاؤ۔ تو بعینہ ہی یہی معاملہ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کہ آپ کے ساتھ زبان سے محبت کرنا اللہ رب العزت نے لازم فرما دیا کہ زبان سے بھی بار بار محبت کا اظہار کرو، بار بار محبت کا دعویٰ کرو۔ کس طرح کریں؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات بھیجو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجو۔ یہ جیسے اللہ کے ساتھ تمہاری زبانی محبت، یہ تم اللہ کا نام لو، اللہ 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 کا ذکر کرو، لا الہ الا اللہ کا ذکر کرو، سبحان اللہ کہو، الحمدللہ کہو۔ جتنا تم اپنی زبان سے اللہ کا نام لوگے یہ تمہارے اللہ رب العزت کے ساتھ محبت کا بار بار زبانی اعلان ہوگا۔ اب اگلی محبت جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لازم ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم زبان سے ان پر صلاۃ و سلام بھیجو، یہ تمہاری زبانی محبت کا اظہار ان سے ہوگا۔ اللہ رب العزت نے اس چیز کو بھی تم پر لازم فرمایا۔ اور اصل جو عمل کی محبت ہے وہ دونوں کے ساتھ ملا کر ہر جگہ پہ ذکر میں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی مانو، اللہ کے رسول کی مانو۔ ہر جگہ پر دونوں کو ساتھ ملا کر ذکر پر میں ہر جگہ پر کہ اللہ رب العزت کی اطاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر خام، اور کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اطاعت اور محبت کا دعوے دار ہو اللہ رب العزت کے اصولوں کو پامال کر کے، اللہ رب العزت کے ضابطوں کو توڑ کے، اس کا وہ دعویٰ بھی جھوٹا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی جو عملی محبت ہے یہ آپس میں ایک دوسرے کی اطاعت کے ساتھ لازم و ملزوم ہے۔ اللہ کی اطاعت ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہو، دونوں کی اطاعت کا حق ادا ہو تو یہ بندے کی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ عملی محبت کا اظہار ہو۔ اب جیسے یہ اللہ کے ساتھ زبانی محبت ہے تو قرآن مجید میں اس کا کیا حکم فرمایا ہے؟ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واسیلا۔ اللہ کے بندو، اللہ کا ذکر تھوڑا سا ہو، قلیل ہو، کافی نہیں، اس عبادت کا حق ادا نہیں ہوتا، اللہ رب العزت کے ساتھ محبت کا حق ادا نہیں ہوتا۔ تو جہاں ذکر اللہ کی عبادت کی بات ہے فرمایا کہ اس کو کثرت کے ساتھ کرو، وسبحوہ بکرۃ واسیلا، صبح کا وقت ہو، شام کا وقت ہو، بس اللہ رب العزت کا نام، اللہ رب العزت کا نام تمہاری زبان پہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھیے آپ کہ کوئی بھی کام جتنے روزمرہ کے کام زندگی میں انسان کے ہوتے ہیں، انسان کی جو ہے وہ زندگی شروع ہوتی ہے اس کا دن صبح بیداری سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیداری کے ساتھ سب سے پہلا عمل کیا ہے؟ اللہ رب العزت کا ذکر، دعا، اللہ کا نام لے کے الحمدللہ الذی احیانا، یا اللہ آپ نے زندہ کر دیا۔ اب اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کا عمل، وضو کے لیے طہارت کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں تو تشریف لے جاتے ہوئے بھی اللہ کا نام، باہر آتے ہوئے بھی اللہ کا نام، وضو ہو رہا ہے وضو کے ایک ایک فرد کے ساتھ اللہ رب العزت کا نام، نماز ہو رہی ہے نماز میں تو ہے ہی والا ذکر اللہ اکبر، نماز تو اللہ کا سب سے بڑا ذکر ہے، اس کا ایک ایک مرحلہ اللہ رب العزت کے ذکر پر، اللہ رب العزت کے نام پر مشتمل۔ روز مرہ کے زندگی کے جتنے کام ہو رہے ہیں، کھانا کھایا جا رہا ہے اپنی ضرورت کے لیے، اس کی ابتدا بھی اللہ کے نام سے، انتہا بھی اللہ کے نام سے، پانی پیا جا رہا ہے اس کی ابتدا اللہ کے نام سے، اس کی انتہا اللہ کے نام سے، آئینے پر نظر پڑ گئی اپنی شکل نظر آ گئی اللہ رب العزت کی یاد ہے، جوتی پہنی جا رہی ہے اتاری جا رہی ہے، گھر سے نکلا جا رہا ہے گھر میں داخل ہوا جا رہا ہے، کوئی کام ایسا نہیں ہے، سواری پر تشریف فرما ہو رہے ہیں سواری سے اتر رہے ہیں، کوئی کام زندگی کا ایسا نہیں جس کے ساتھ اللہ رب العزت کا ذکر نہیں جڑا ہوا۔ یہ اذکر اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح سے لے کر شام تک، اور پھر اسی طرح دن گزار کے اللہ کی یاد میں انسان بستر پر گیا تو سونے سے پہلے جو سب سے آخری کام ہے، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کی دعائیں پڑھ لیتے اس کے بعد پھر کوئی بات اور کوئی کام نہیں کیا کرتے تھے کہ اللہ کا ذکر آخری کام ہو گیا، بس اب انسان اپنی جان کو اللہ کے حوالے کرتا، کیونکہ اللہ نے حکم فرمایا کہ کثرت کرو۔ اب بندہ یہ سارے کام کرے گا تو کثرت ہوگی، ورنہ کثرت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو سکھایا کہ دیکھو جس سے محبت ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں کہ دیکھو اللہ سے محبت ہے تو اس کا عملی طریقہ ارشاد فرما رہے سکھا رہے ہیں کہ بس اللہ کی یاد ہر وقت، اللہ کا نام ہر وقت زبان پر رہنا چاہیے، اللہ رب العزت بھولنے نہیں چاہیے کبھی کسی وقت میں بھی۔ تو جو کام دنیا کا ہے خالصتاً دنیا کا ہے اس پر بھی اللہ کا نام، جو کام دین کا ہے وہ تو ہے ہی اللہ کے لیے تو اس پر بھی اللہ کا نام۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ہم سب کو فرما دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کر کے دکھاؤ۔ تو اب اس کا بھی کیا طریقہ ہوگا کہ ہم جیسے اللہ رب العزت کو ہر وقت ہر عمل کے ساتھ اور صبح و شام اللہ رب العزت کا نام لے کے اللہ رب العزت کو یاد کریں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زبانی محبت کے اظہار کے لیے بھی ہمیں صلاۃ و سلام کی نعمت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی، اور فرمایا دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے جب خود فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرماتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا کیسے اظہار فرماتے ہیں؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ رب العزت بھی صلاۃ بھیجتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے ساتھ محبت کا عملی اظہار کر کے دکھا رہے سکھا رہے ہیں کہ تمہیں بھی تو یہ محبت کرنی اور یہ محبت لے کے جانی۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا اظہار کیسے فرما رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کیسے فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ درود و سلام بھیجتے ہیں۔ تو فرمایا اپنا عمل ذکر کرنے کے بعد، اپنے فرشتوں کا عمل ذکر کرنے کے بعد کہ دیکھو ہم اپنے محبوب سے محبت کا اس طرح اظہار کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تمہارے بھی تو محبوب ہیں، تم پر بھی ان کی محبت لازم کر دی گئی ہے تو تم بھی ان پہ کثرت سے درود و سلام بھیجا۔ دو چیزیں لازم فرمانی، صلوا علیہ صلاۃ بھیجو، وسلموا تسلیما اور سلام بھیجو، دو الگ الگ چیزیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نماز سکھائی۔ نماز کا ایک حصہ وہ ہے جو واجب لازم ہے، نماز کا ایک حصہ، اور ایک حصہ نماز کا اضافی ہے تھوڑا سا۔ یہ جو قاعدہ اخیرہ میں ہم تشہد تک پڑھتے ہیں، اشہد اللہ الہ، قاعدہ اخیرہ میں چوتھی رکعت میں جو قاعدہ ہوتا ہے، یا 2 رکعت والی نماز ہو یا 3 والی، جو بالکل آخری قاعدہ ہوتا ہے، اس میں تشہد تک جو حصہ ہے نماز کا، اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، یہ ہم جو انگلی اٹھا کر اشارہ کرتے ہیں، یہاں تک نماز کا لازمی حصہ ہے، یہاں تک کہ جو اعمال ہیں یہ لازم ہیں۔ اس سے پہلے اگر کوئی اپنی نماز ختم کر دے گا تو اس کی نماز ہوئی نہیں، سرے سے باطل ہوگی۔ اور اس کے بعد کا جو حصہ ہے وہ اضافی ہے، الحاق ہے نماز کے ساتھ کہ اب اس کے بعد درود شریف پڑھنا ہے، اس کے بعد آخر میں دعا کرنی ہے، اور پھر اس کے بعد سلام پھیر دینا ہے، نماز ختم کرنی ہے۔ یہ حصہ اگر کسی سے رہ بھی جائے تو نماز بہرحال ہو جاتی ہے کراہت کے ساتھ، جان بوجھ کر چھوڑنا بہت ہی برا عمل۔ تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سلام کا عمل ہے، سلام کا،
اس کو نماز کے واجب حصے میں رکھا، جتنا حصہ لازم ہے کہ اس کے بغیر نماز پوری ہو ہی نہیں سکتی. آپ اگر کوئی اس سے پہلے ختم کر دے گا نماز سرے سے نہیں، دوبارہ پڑھے. یہ تشہد میں سکھایا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تشہد اس طرح یاد کرایا، اس طرح جیسے قرآن مجید کی کوئی آیت یا سورت اہتمام سے یاد کرائی جاتی کہ ایک ایک لفظ اس کا سنا جاتا ہے، دہرایا جاتا ہے، تاکہ اس میں کہیں زبر زیر کا کوئی فرق نہ رہ جائے، کوئی اونچ نیچ نہ رہ جائے. جیسے اللہ نے لازم فرمایا ویسے نازل فرمایا ویسے بندے کو یاد ہو جائے. تو بار بار اس کا تکرار ہوتا ہے اور اس کو دہرایا جاتا ہے، سنا جاتا ہے. تو فرمایا ایسے اہتمام کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تشہد یاد کرایا، کیونکہ نماز کے اس حصے میں جس کے بغیر نماز ہوگی نہیں. اور میں کہ بخاری وغیرہ میں جو روایت ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کی، میں تشہد کے جو الفاظ یاد کرائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر براہ راست سلام، اے نبی اللہ کی طرف سے آپ پر سلام نازل، آپ کو ہمارا سلام پہنچے. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی فرضیت کہاں ملی تھی؟ جب معراج پر تشریف لے گئے تھے، وہاں نماز دی گئی کہ امت کو جا کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عبادت کا تحفہ مل جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش سے جو خوش آمدید کہا گیا وہ انہی الفاظ کے ساتھ کہا گیا، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر فرشتوں کی جس جماعت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، ہر جماعت نے آپ کا استقبال ان الفاظ سے کیا، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کی اس کیفیت کو، چونکہ نماز اسی سفر میں ملی تھی جس سفر میں انہی الفاظ کے ذریعے استقبال ہو رہا ہے، اللہ رب العزت نے قیامت تک مسلمانوں کی نماز کے واجب حصے میں رکھ دیا کہ جب تک کوئی مسلمان یہ کہنا لے اس کی نماز ہو نہیں سکتی، کسی طرح بھی نہیں ہو سکتی. جان بوجھ کر اگر چھوڑ دے گا سجدہ صاحب کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتی، ختم ہو جائے گی نماز. تو ہر نماز میں وہ فرض نماز ہے، نفل نماز ہے، ایک مسلمان کو اس نماز کے اختتام سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو اللہ تعالیٰ نے انہی الفاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا. فرشتوں نے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہی الفاظ کے ساتھ کہا. تو یہ سنت ہو گئی، قیامت تک سنت جاریہ کہ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ پیش کیا جاتا رہے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چونکہ خطاب ہے نا، تو خطاب اس شخص کو کیا جاتا ہے جو سن رہا ہو، سامنے موجود ہو. السلام علیکہ، آپ پر سلام ہو، تو یوں اس شخص کو کہا جاتا ہے جو سامنے موجود ہے. اب اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو سلام فرمایا، آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر تھے. فرشتوں نے سلام فرمایا، آپ فرشتوں کے پاس سے گزر رہے تھے، تو جس جماعت سے بھی گزرے اس نے کہا السلام علیکم. لیکن اللہ تعالیٰ نے سب مسلمانوں کی نماز میں رکھ کے یہ فرما دیا کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں حاضر ہوں جہاں حاضر نہ ہوں، انہی الفاظ کے ساتھ پکارنا ہے. اور دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ہی نماز پڑھتے تھے. اب وہ اگر کہہ رہے ہیں السلام علیک ایھا النبی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے موجود ہیں. لیکن اور کتنی مسجدیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی مدینہ منورہ میں بنی ہوئی، مکہ مکرمہ میں کہاں تک مسلمان نماز پڑھ رہے تھے، وہ سب کس طرح سلام کر رہے ہیں، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ. حضور موجود نہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی یہ سمجھ رہا ہے نعوذ باللہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بھی موجود ہیں اور سن رہے ہیں. اس عقیدے کے ساتھ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوائے مواجہ شریف کے، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے اور وہاں جا کر انسان سلام پیش کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جو یہاں آ کر سلام پیش کرے گا میں اس کا سلام خود سنوں. اس جگہ کے علاوہ دنیا میں کہیں سے بھی اس عقیدے کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرنا کہ حضور خود سن رہے ہیں یا حضور خود موجود ہیں، اس کے بارے میں تو فقہاء نے بڑی سخت باتیں لکھی، بہت سخت، شرک کے قریب بات. اس کی کوئی گنجائش نہیں، جواز نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بھی فرق نہیں فرمایا کہ قریب والے کہیں السلام علیک ایھا النبی
اور دور والے کسی اور طرح کہیں، جیسے غائب کو سلام کہتے تھے، یوں نہیں فرمایا۔ اور بعد میں بھی حضرات صحابہ کرام کے تعامل سے یہی طریقہ امت میں چلا کہ قیامت تک السلام علیکہ ایھا النبی ہی کہا جاتا رہے۔ تو کیوں فرمایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام فرمایا۔ اِنَّ لِلَّهِ مَلَائِکَةً سَيَّاحِينَ فِي الْأَرْضِ، فرشتے مقرر فرمائے، فرشتے۔ اور سیاحین فی الارض، وہ پوری زمین میں ہر وقت پھرتے رہتے، ہر وقت چکر لگاتے رہتے، ہر وقت۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اسی کام پر مقرر فرمایا، یہی اللہ رب العزت نے ان کی ذمہ داری لگائی۔ اب وہ فرشتے کتنے ہیں اللہ رب العزت ہی ان کی تعداد کو جانتے ہیں۔ فرمایا جہاں پر بھی امت کا کوئی فرد بھی صلات کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی علی محمد کہے، صلات کے حکم پر یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ پر عمل کرے، درود شریف پڑھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، فرشتے وہ بھی لے کر فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور سلام کہے۔ فرمایا کہ زمین میں پھرتے رہتے ہیں، یبلغونی من امتی السلام، وہ جو شخص بھی امت میں کہے گا السلام علیکہ ایھا النبی، اسی طرح اس کے الفاظ لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاتے کہ یا رسول اللہ فلاں ابن فلاں، اس بندے کا نام، اس کے والد کا نام۔ حضور نے فرمایا کہ وہ اس طرح آ کر مجھے پہنچاتے ہیں کہ یا رسول اللہ فلاں ابن فلاں نے آپ پر سلام بھیجا، اور میں ان کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے بندے کی صلاۃ و سلام کے ساتھ ایک کام وہ لے لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، مدینہ منورہ میں اس جگہ پر مسجد بنی ہوئی ہے ابھی بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر نوافل ادا فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فضیلت نازل فرمائی کہ کوئی شخص بھی امت کا قیامت تک کس وقت بھی آپ پر صلاۃ و سلام بھیجے گا، اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں اسی وقت نازل فرمائیں، 10 رحمت، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں فوری طور پر اس بندے کا یہ عمل قبول ہے، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب سے محبت کا اظہار کر رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب کا اپنی زبان سے نام لے رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب کے ساتھ اپنے رشتے، اپنے تعلق کا اظہار کر رہا ہے کہ یا اللہ دیکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے محبوب ہیں، اور میں ان سے محبت کو آپ کے ساتھ تعلق کا وسیلہ بنا رہا ہوں۔ تو وہ جیسے اللہ تعالیٰ کے محبوب کا نام لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی یہ عبادت فوراً قبول ہو جاتی ہے، اور فرمایا اسی وقت اللہ رب العزت اس پر 10 بار رحمت نازل فرما دیتا ہے۔ صلاۃ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی دعا۔ سلام کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سلامتی کی دعا ہے۔ بندے نے ان کے لیے دعا کی، اللہ ایک بار کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرمائیے، اے اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا سلام پہنچائیے، ایک بار اللہ رب العزت میں ہم 10 گنا بڑھا کر اس کو واپس لوٹائیں گے، اس لیے کہ بندے کی ہر نیکی اللہ رب العزت کے ہاں کتنی ہے؟ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها، اللہ تعالیٰ 10 گنا بڑھاتے، کم سے کم یہ ضابطہ اور اصول بنے۔ تو بندے نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بار دعا کی، رحمت کی، ایک بار سلام بھیجا، سلامتی کی دعا کی، اللہ رب العزت کی طرف سے 10 رحمتیں، 10 سلام اسی وقت بندے پر نازل ہو۔ یہ صلاۃ و سلام کا تعلق ہے اللہ اور اللہ کے بندے کے درمیان، اور بندے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم امتی اور رسول کے درمیان صلاۃ و سلام سے کیسا تعلق جڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر ایک ایسا مضبوط نظام اور ایسا نیٹ ورک قائم کر دیا جو کسی وقت بھی کمزور نہیں ہوتا، کسی وقت بھی اس کے سگنل ویک نہیں ہوتے، کہ ہر وقت اللہ رب العزت کے نمائندے زمین پر پھر رہے ہیں، اور بندے کی زبان سے جیسے ہی نکلا صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس نے جن الفاظ میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کی دعا کی، اسی وقت وہ فرشتے لے کر دوڑے دوڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اس بندے کا نام بھی پہنچ گیا، اس کا سلام بھی پہنچ گیا، سارا دن یہ نظام چل رہا ہے، سارا دن۔ دیکھو آپ سوچو کہ اللہ تعالیٰ نے اگر نبی کریم وہاں پہ تو سلام کا نظام بنایا، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دفن ہے، مدفون ہے، وہاں پر تو سلام کا نظام بنایا کہ بندے جاتے ہیں دنیا بھر سے اور اتنے شوق کے ساتھ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے سلام پیش کرے، اور وہاں حضور خود سنتے ہیں۔ اگر صرف یہی نظام ہوتا تو کتنی امت محروم رہ جاتی، کتنی امت، وہ بیچارے کبھی بھی نہ جا سکتے سلام پیش کرنے کے لیے۔
کبھی بھی ان کا نام، ان کا سلام، ان کی حاضری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لگتی نہ، ان کا تعارف ہی نہ جاتا کہ یہ بھی امتی ہے۔ وہاں جو پہنچ گیا اس نے جا کے کہا، اس کا تو سلام پہنچ گیا، اس کا تعارف پہنچ گیا، اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک تعلق جڑ گیا، کلام ہو گیا، اس کے ساتھ سلام ہوا، جواب ہو گیا۔ دور والے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم رہ جاتے۔ اللہ رب العزت نے کیسا نظام فرمایا کہ بندہ جہاز پہ چڑھتا ہے، کتنی دیر میں سفر کر کے جاتا ہے، اور ادھر زبان سے نکالا لفظ، اور نہ کسی ویزے کی ضرورت، نہ کسی جہاز کی ضرورت، نہ کسی اجازت نامے کی ضرورت۔ اللہ کے فرشتے مقرر ہیں، آنن فانن لے کر، یا رسول اللہ فلاں ابن فلاں کا سلام قبول فرمائیے، فلاں ابن فلاں کا درود قبول فرمائیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے لیے جواب میں درود و سلام، رحمت کی دعا فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ نظام قائم فرما دیا۔ تو صلاۃ و سلام کو لازم فرمایا، صلاۃ و سلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بندے کی محبت کی نشانی اور علامت بنایا، اور اس کے لیے ایک ایسا مضبوط نظام اللہ رب العزت نے قائم فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ تک بھی فوراً جا رہا ہے، اور اس کا فوری بدلہ آسمان سے نازل ہو رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی فوراً پہنچ رہا ہے، ادھر سے اس کا جواب بھی فوراً ارشاد ہو رہا ہے کہ یہ نظام اللہ تعالیٰ نے دنیا میں قائم فرما دیا، اس کو آخرت پر موقوف نہیں رکھا۔ آخرت میں تو اس پر جو کچھ ملنا ہے اس کا تصور بھی انسان کے خیال میں نہیں آتا۔ حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد محترم حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کر کہا، میرے والد نے مجھے جو تاکیدی وصیتیں کی دنیا سے تشریف لے جاتے، پورا خاندان ہی ایسا ہے ماشاءاللہ، ایک ایک فرد ایسا ہے کہ اس کی عظمت اور اس کی علمی جلالت اور روحانی مقام انسانوں کے خیال سے بھی اونچا۔ میرے والد صاحب نے مجھے کہا کہ درود و سلام کو کبھی ترک مت کرنا، دنیا میں جو کچھ بھی ملتا ہے اسی کے واسطے اور وسیلے سے ملتا ہے، اس کے بغیر کچھ نہیں مل سکتا۔ اللہ رب العزت کی رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا، اللہ رب العزت کی طرف سے برکات کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا، مغفرت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا سب سے سریع الاثر ذریعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرنا ہے۔ آپ پر درود و سلام بھیجنا، آپ کا نام لینا، تو نقد و نقد دیکھیے، کوئی موقوف نہیں رکھا کہ جو آدمی دنیا میں حضور کا نام لے گا ہم اس کو آخرت میں 10 نیکیاں عطا فرمائیں گے، یوں نہیں فرمائے۔ صلی اللہ علیہ عشرن، ایک بار اس نے کہا، اللہ تعالیٰ نے 10 بار اس کو یہ بات لوٹا دی۔ اس کی دعا ایک بار ہے، اللہ رب العزت کی عطا 10 بار ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا تعلق جڑ رہا ہے کہ بس فرشتہ درمیان میں ہے، یا رسول اللہ آپ کا فلاں امتی آپ کی یاد میں بیٹھا ہے، آپ کو سلام بھیج رہا ہے، نام بھی پہنچ رہا ہے، سلام بھی پہنچ رہا ہے، نہیں حاضری لگی ہوئی ہے وہاں اتنی دور سے بیٹھ کے۔ ہزاروں میل کے فاصلے ہیں، ملکوں کی سرحدیں ہیں، کتنی دوریاں ہیں، لیکن بندے کی حاضری وہاں لگ رہی ہے اس کے نام سے، وہاں پر وہ حاضر باش۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا بہترین نظام بنا دیا۔ تو اب دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی بھی لفظ میں صلاۃ یعنی درود بھیجا جائے تو صلو علیہ کا حکم پورا ہو جاتا، اور کسی بھی لفظ میں سلام عرض کیا جائے تو وسلموا تسلیما کا جو ہے وہ حکم پورا ہو جاتا۔ تو اس کا آسان ترین جو ایک مختصر ترین جملہ حضرات صحابہ کرام کے زمانے سے اس امت میں رائج ہو گیا، اور اللہ رب العزت نے ایسی قبولیت عطا فرمائی کہ زمین پر شاید سب سے زیادہ کہا جانے والا جملہ ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آئے کہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے درود ہو، وسلم اور اللہ رب العزت کی طرف سے سلام ہو، دونوں چیزیں اس میں آ گئی۔ تو ایک مختصر سی بات لفظ ہے جو رائج ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو قبولیت بخش دی، آسان تھا، ہر کسی کی زبان پر چڑھ گیا۔ اب حدیث شریف کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں تو حضرات محدثین جتنی بار ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ رہا ہے تو آگے صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا، جو بیان ہو رہا ہو کہیں تو خطیب صاحب کے لیے آسانی ہے، ہر بار پورا کوئی بڑا درود شریف پڑھتے، ہر بار سلام کا ہو کہتے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر جو ہے وہ گزرتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ جب کسی مجلس میں میرا نام آئے تو محبت کے ساتھ جو ہے مجھ پر درود و سلام بھیجو، تو اس پر آسانی سے عمل ہو جاتا کہ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا محبت سے کہہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم، سلام بھی ہو گیا اور درود بھی ہو گیا، صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ لیکن دیکھو کسی بھی موقع کی جو سب سے افضل دعا ہوتی ہے، سب سے افضل طریقہ ہوتا ہے کسی عمل کو ادا کرنے کا، وہ ان الفاظ میں ادا کرنا ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے خود سکھایا۔
دوسرے الفاظ کبھی بھی ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ بھی ایک قاعدہ اور اصول ہے۔ فرض تو ادا، واجب تو ادا ہو گیا اور وہ عمل بھی ہو گیا، لیکن اس کا سب سے افضل طریقہ اور اللہ اور اس کے رسول کے ہاں سب سے پسندیدہ طریقہ وہ ہوتا ہے کہ ان الفاظ میں وہ بات کہی جائے جو اللہ اور اس کے رسول نے اگر کسی وقت سکھا دی۔ وہ کسی موقع پر ایک بات، ایک حکم ارشاد فرما دیا کہ ایسا کر لیا کرو، اس کا کوئی لفظ نہیں سکھایا، تو انسان جیسے بھی اس کو کہہ لے اس پر عمل ہو گیا پورا اور پوری فضیلت اس کی مل گئی۔ لیکن اگر کسی موقع کے لیے کوئی الفاظ اللہ اور اس کے رسول نے خود سکھا دیے تو پھر سب سے افضل طریقہ اس عمل کو ادا کرنے کا وہی ہو جاتا ہے کہ انہی الفاظ کے ذریعے کیا جائے۔ اب درود شریف کتنی بڑی بڑی کتابیں لکھی ہوئی ہیں اور سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں درود شریف کے مختلف الفاظ، کوئی صحابہ کرام سے مروی ہیں، کوئی بعد کے امت کے اولیاء کرام نے اس امت کو بتائے اور پھر ان کے فوائد اور یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، تو کسی سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ کی سنت کو ادا کیا جائے ہو جاتی ہے۔ لیکن سب سے افضل طریقہ کون سا ہوگا؟ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی الفاظ سکھائے تو ان کے ذریعے کرنے سے سب سے بڑی فضیلت ملے گی۔ صحابہ کرام نے جب یہ آیت نازل ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھا، یا رسول اللہ قد علمنا السلام علیک، ہمیں یہ تو آپ نے پہلے سکھا دیا کہ ہم آپ پر سلام کیسے بھیجیں، یہ حکم بعد میں نازل ہوا، صلو علیہ وسلم تسلیما کا سلام پہلے ہی سکھایا جا چکا تھا، کیونکہ وہ نماز کا حصہ ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ نماز کے واجب حصے میں کیا سکھایا؟ حضرت عبداللہ نے مسعود رضی اللہ عنہ جو بتایا سے ہاتھ پر اس طرح اشارہ کر کے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے اہتمام سے ہمیں یاد کرایا جیسے قرآن مجید کی صورت یاد کرائی جاتی۔ وہ کیا تھا؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب سلام تو وہ پہلے سے پیش کر رہے، حکم بعد میں آیا۔ تو آ کر عرض کیا، رسول اللہ قد علمنا السلام علیک، ہمیں تو سلام کا طریقہ تو معلوم ہے، آپ نے سکھا دیا پہلے ہی ہمیں کہ آپ پر سلام اس طرح بھیجا جائے۔ کیف نصلی علیک، ہمیں یہ سکھائیے کہ یہ جو صلاۃ ہے صلو علیہ، اس پر عمل کس طرح ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درود شریف سکھایا جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی جسے کہا جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب سے صحیح ترین روایت، سب سے قوی اور مضبوط ترین روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منقول ہے صلاۃ و سلام کے باب میں جو الفاظ آپ نے کہے ہوئے درود ابراہیمی۔ اب صلاۃ کا کوئی بھی لفظ دوسرا ہو، آپ یہ جو فضائل میں پڑھتے ہیں جی کسی سے 80 سال کے گناہ معاف ہو رہے ہیں اور کوئی 1,00,000 سلام درود کے برابر، سب فضائل اپنی جگہ پر ہے، لیکن یاد رکھیے کوئی دوسرا درود اگر 1,00,000 بھی ہے اس سے ثواب مل رہا ہے، درود ابراہیمی ایک بار پڑھنے جتنا ثواب بھی نہیں ملے گا۔ ایک یقینی بات کہ ان الفاظ کو، ایک تو اللہ کا حکم ہے کہ صلاۃ پیش کرو، اور پھر ان الفاظ کو جو سند مل گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ خود امت کو تعلیم فرمائے کہ مجھ پر صلاۃ بھیجنے کا سب سے بہترین طریقہ اور سب سے پیارا طریقہ یہ ہے، تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکل جانے کی وجہ سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بن جانے کی وجہ سے ان کے حق میں کوئی دوسری فضیلت وارد نہ ہو کہ جو یہ درود پڑھے گا اس کے لیے اتنا ثواب ہے اور اس کے لیے جنت کے ایسے محلات ہیں اور ایسے باغات اور ایسے درخت اور ایسی نہریں، کچھ بھی اس کے ساتھ نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بن گیا، یہ سب سے افضل ہے۔ کوئی دوسرا درود کوئی دوسرا لفظ جس کی فضیلت میں بہت سی روایات بھی ہوں، بہت سے بزرگوں کے اقوال بھی، اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ لیکن چونکہ لمبا ہے، طویل ہے، تو طبیعت جو ہے وہ زیادہ نہیں چلتی، اور جو آسان ہو، مختصر ہو، وہ انسان خوشی سے پڑھتا ہے۔ تو صلاۃ و سلام کی چونکہ کثرت کا حکم ہے، اس لیے کوئی بھی مختصر، کوئی بھی آسان جو ہے وہ جملہ صلاۃ و سلام کا یاد کر لیا، اسی کو پڑھا جائے، لیکن اس کو ترک نہ کیا۔ کچھ نہ کچھ حصہ اپنے معمول کا، انسان روزانہ کتنی تسبیحات درود و سلام کی پڑھتا ہے، تو کچھ حصہ اس کا ضرور شامل کرے، ضرور شامل کرے۔ اس سے جو فضیلت ملے گی وہ کسی دوسرے درود سے نہیں ملے گی، اس سے جو انعام ملے گا، اس سے جو محبوبیت ملے گی، اس سے جو قبولیت ملے گی وہ دوسرے سے نہیں ملے گی۔ تو دوسرے کی کثرت کرے، کوئی بھی آسان،
آسان ترین صیغہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، صلی اللہ علی النبی الامی، اتنا جملہ بھی حدیث میں آیا۔ لیکن جو درجہ اس حدیث کو حاصل ہے جس میں درود ابراہیمی سکھایا گیا، اور کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت پر درود و سلام بھیجنے کا طریقہ خود سکھایا، وہ درود بھی سکھایا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کو شامل کرنا ہے تو کس طریقے سے کیا جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید، یہ بھی حضور نے خود سکھایا، سب ہیں لیکن اس روایت کے برابر نہیں ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ انسان باقی درود و سلام کو کثرت کا اس کا معمول بنائے رکھے اور یہ بالکل نماز کے علاوہ ہو ہی نہ، بس نماز میں پڑھ لیا بے خیالی میں ہو گیا، نہیں، کچھ حصہ جو اپنے معمول میں درود ابراہیمی کا پورے اہتمام اور توجہ کے ساتھ ضرور شامل کرنا چاہیے۔ اور سب سے بہتر طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ نے اپنا جو وقت مقرر کیا ہوا ہے درود و سلام پڑھنے کے، اللہ کرے ہر مسلمان کا ہو، ایسا نہ ہو کوئی امتی بھی کہ اس کی زندگی کے اس کے 24 گھنٹے کے دن میں کوئی تھوڑا سا وقت ایسا مخصوص نہ ہو روزانہ جو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے تعلق کو تازہ کرنے کے لیے ذمہ لے رکھا ہو کہ یا اللہ اتنا وقت اور اتنی تعداد تو میں حضور پر درود سلام بھیجوں۔ اگر کسی نے نہیں کیا تو وہ آج سے ہی کر لے۔ تو جو بھی معمول بنایا ہو اس کے شروع میں چند بات یہ درود ابراہیمی پڑھ لے اور اس کے بعد پھر جو آسان درود شریف یاد ہو اس کی کثرت کرے۔ تو اس طرح معمول کے ساتھ روزانہ اللہ تعالیٰ کے حکم صلو علیہ پر بھی عمل ہو جائے گا، اس کی کثرت کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا اس پر بھی عمل ہو جائے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جو سب سے محبوب اور سب سے پیارے اور سب سے پسندیدہ الفاظ ہیں ان کا ورد بھی روزانہ اس کی زندگی کا حصہ بن جائے گا، تو یہ سارے فائدے حاصل ہو جائیں گے۔ اور ایسے ہی دیکھیے سلام کا معاملہ کہ سلام کے جو سب سے افضل صیغہ ہے سلام کا وہ وہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اور صحابہ کرام میں سب کو اس طرح سکھایا گیا جیسے قرآن مجید کی سورت یاد کرائی جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر بھی ہم سلام بھیجتے ہیں، درود شریف کے آخر میں وبارک وسلم کہہ کر بھی سلام کو اس میں شامل کر لیتے ہیں، درود شریف کے مختلف صیغوں میں کسی بھی طرح سلام کے حکم پر عمل ہو جاتا ہے، لیکن کچھ حصہ سلام میں ان الفاظ کا رکھا جائے جو اللہ اور اس کے رسول کے ہاں سب سے پسندیدہ ہیں کہ انہیں نماز جیسی عبادت کا حصہ بنائیں، اور امت کو قیامت تک اس کا حکم دے دیا گیا، وہ کیا ہے؟ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب اس بات میں کہ السلام علیکہ کیسے کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے بیٹھ کے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حل بتایا، خود حل بتایا کہ یہ جو تم السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ رہے ہو، تمہارے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک بہت مضبوط واسطہ ہے۔ آپ کسی کو فون کرتے ہیں، وہ انسان آپ سے کتنا دور ہے، کتنا دور، لیکن آپ کو پتا ہے کہ درمیان میں ایک ایسا واسطہ ہے کہ چاہے ہزاروں کروڑوں میل دور بیٹھا ہے، تعلق کٹا ہوا نہیں ہے، تعلق جڑا ہوا ہے، تو آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم کہتے ہیں، حالانکہ السلام علیکم سامنے بیٹھے ہوئے آدمی کو کہا جاتا ہے جو سن رہا ہو، لیکن آپ کو پتا ہے کہ سننے کا ایک ذریعہ درمیان میں بن گیا۔ اب اس آدمی کا یہاں حاضر ہونا ضروری نہیں میرے سامنے کہ حاضر ہو تو میں اس کو کہوں، تو اللہ تعالیٰ نے دیکھو درمیان میں ایک واسطہ رکھ دیا، ایک ذریعہ رکھ دیا، اور یہ دنیا کی ایجادات اور یہ سائنسی چیزیں جو انسان ادھر سے کبھی کچھ کہہ رہا ہوتا ہے ادھر آواز کچھ جا رہی ہوتی ہے، ایسا اس میں کوئی انقطاع آنے والا، کبھی موسم خراب ہو گیا تو سگنل نہیں ہے، کبھی کوئی جلوس نکل رہا ہے تو جی اوپر سے ٹاور سے کرنٹ کاٹ دیا، بجلی چلی گئی تو کوئی آفت آ گئی تو وہ سارا کا سارا نیٹ ورک ختم ہو گیا۔ اللہ رب العزت کا بنایا ہوا نظام ہے کہ ایک بندہ زبان سے کہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی لفظ میں آپ پر درود و سلام عرض کرے تو وہ فوری طور پر فرشتہ ہر وقت جو زمین پر پھر رہا ہے وہ لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہے اور پہنچا دیتا ہے کہ یا رسول اللہ فلاں نے کہا السلام علیکم، تو اس سے زیادہ جلدی پہنچتا ہے، یاد رکھیے۔ یہ جو فون سے انسان کا سلام کہیں اتنی دور پہنچ رہا ہے یا کسی بھی ذریعے سے پہنچ رہا ہے، جتنا ہمیں لگتا ہے کہ یہ بہت جلدی پہنچ گیا، اللہ کے ہاں فرشتوں کا نظام اس سے بہت زیادہ تیز ہے، اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں دیکھو ہمارے اور مدینہ منورہ کے درمیان تو چند سو یا چند ہزار میل کا فاصلہ ہے نا، آسمان اور زمین میں کتنا فاصلہ ہے؟
کتنا فاصلہ ہے؟ کوئی ناپ سکا ہے آج تک؟ جو حدیث شریف میں آئے وہ یہ کہ 500 سال کا فاصلہ ہے، پہلے آسمان اور زمین کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے، یعنی کوئی چیز 500 سال زمین سے اڑے تیز رفتاری سے آسمان کی طرف تب وہ جا کر پہنچے گی۔ تو یہ فرشتے بندوں کے اعمال کتنی دیر میں لے جاتے، دعائیں کتنی دیر میں لے جاتے، استغفار کتنی دیر میں لے جاتے، آنن فانن، کبھی پورا ہوا بھی نہیں ہوتا اور اجابت آ جاتی ہے، جواب آ جاتا ہے۔ تو یہ کتنی تیزی سے پہنچتا ہے۔ دنیا کا کوئی نیٹ ورک ہے جو اتنی تیزی سے آسمان تک پہنچا سکے؟ تو مدینہ منورہ تو بہت قریب ہے بھائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے تو یہ فرشتہ اتنی تیزی سے پہنچاتا ہے کہ آپ بھول جائیں فون کیا پہنچاتا ہوگا اور یہ آئی فون اور یہ فلاں چیزیں کیا پہنچاتی ہوں گی۔ اللہ کا فرشتہ تو فوری طور پہ سلام لے کے حاضر ہو جاتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری لگ جاتی ہے۔ تو اپنا عقیدہ، اپنا نظریہ اس پر درست کر کے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ رہا ہے واسطے سے، کچھ حصہ اپنے سلام میں اس چیز کا شامل کریں۔ روزانہ کا معمول ہو، کوئی دن ناغا نہ ہو، بس توجہ کے ساتھ متوجہ ہو کر پورا، اور اس کو حاضر سمجھ کے کہ فرشتہ موجود ہے، یہ ابھی لے کر چلا جائے گا، تو اپنی کیفیت کو، اپنی حالت کو درست کر کے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سلامتی آپ پر نازل ہو۔ یہ فوراً پہنچے گا، ادھر سے رحمت اور سلامتی کا جواب بھی آ جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو صلو علیہ وسلم تسلیما کا حکم فرمایا، یہ اصل میں اسی تعلق کی تازگی ہے۔ جو تعلق محبت کا تازہ ہوتا رہے گا تو اللہ رب العزت کے ساتھ بھی بندے کا تعلق جڑا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارا تعلق نبی اپنی ذات کے ساتھ کس واسطے سے جوڑا؟ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ آتے تو کون تعارف کراتا اللہ رب العزت؟ کون جوڑتا اللہ رب العزت کے ذات کے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑا، تو ان کا حق ہے کہ ان کے ساتھ ہر وقت ہمارا تعلق تازہ رہے۔ اللہ کے ساتھ بندہ اپنا تعلق براہ راست تازہ رکھے اللہ رب العزت کا کثرت سے ذکر کر کے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی چونکہ سب سے بڑی نعمت ہے ہم پر کہ انہوں نے ہمیں اللہ رب العزت کے ساتھ روح شناس کرا، تو اس واسطے کا حق یہ کہ اس واسطے کے ذریعے بھی اللہ رب العزت کے ساتھ صلاۃ و سلام کے ذریعے تعلق جڑا رہے۔ تو دونوں تعلق جب تازہ رہیں گے، اللہ کے ساتھ تعلق انسان کا تازہ رہے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق تازہ رہے گا، تو دنیا بھی اس کی ہے، آخرت بھی اس کی ہے، اور جس کا تعلق اللہ اور اس کے رسول سے کٹا ہوا ہے، نہ اس کی دنیا ہے نہ اس کی آخرت۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تعلق جوڑنے کا طریقہ بتا دیا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو بس یہ اسی بات پر پھر خلاصے پر بات ختم کر دیتے کہ صلوا علیہ کا حکم کسی بھی صلاۃ و سلام کے درود شریف کے صیغے کے ساتھ پورا کریں، اس کی کثرت کا معمول ہو۔ ہر مسلمان کے لیے کم سے کم حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہ کچھ وقت روزانہ کا مخصوص ہو کہ یہ میرے اور میرے آقا کے درمیان تعلق جوڑنے کا وقت ہے، تو اس میں درود و سلام، تو اس کی ابتدا کس سے کر لے؟ تھوڑی سی درود ابراہیمی سے، کہ وہ سب سے افضل، سب سے پسندیدہ اور سب سے محبوب طریقہ ہے، اور سلام بھی کسی طریقے سے بھیجتا رہے، وہ جائے گا تو اس میں بھی کچھ حصہ شامل کر لے اس سلام کا جو اللہ اور اس کے رسول نے خود ہمیں سکھایا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ اللہ کا فرشتہ یہ سلام ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صلاۃ و سلام کی کثرت نصیب فرمائے، اور دنیا آخرت میں اس کا فائدہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔